ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ بیت اللہ میں تشریف لے گئے تو کنکریوں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور زاروں قطار آپ رو رہے ہیں، آواز کے ساتھ رو رہے ہیں، اور زبان پہ یہ یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے بخش دینا ورنہ مجھے نابینا اٹھانا، کل مجھے شرمندگی نہ ہو تیری بارگاہ میں، یہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور لوگ جو اپنی دعاؤں میں مصروف تھے اپنی دعائیں چھوڑ کے دیکھنے لگے کہ یہ کون سا بندہ ہے اور کون سا اس سے گناہ ہو گیا ہے اور اس قدر اس کے اوپر دقت آ رہی ہے اور اس طرح رب کو پکار رہا ہے۔ آخر کار جب آپ کا سلسلہ دعا ختم ہوا تو ایک بندہ اسپیشل انتظار میں کھڑا ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ یار اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں کھڑا تھا، جب انہوں نے سر اٹھایا پردہ ہٹایا تو وہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ان کے خوف خدا اور تقوی کا عالم تھا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے راستے کی طرف بلانے کے لیے اس میں تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ کس طرح سے لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ تو نمبر 1 ارشاد فرمایا حکمت اور دانائی کے ساتھ، اور نمبر 2 اچھی نصیحت کے ساتھ فرمایا لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات تخلیق فرمائی تو کائنات کے خلق ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت انسان اس کی تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلا انسان ابو البشر جناب آدم علیہ السلام ہے، اور خالق کائنات نے پہلا ہی انسان پہلا نبی بنایا۔ پھر جیسے جیسے آپ کی اولاد بڑھتی گئی اور یہ سلسلہ آگے جاری ہوا بڑھتا گیا تو خالق کائنات نے مختلف اوقات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دھرتی کے اوپر بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو رب کا راستہ دکھلایا اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات ان تک پہنچائے، یہاں تک کہ یہ چلتا چلتا سلسلہ جب آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو خالق کائنات نے آسمانی ہدایت کا سلسلہ وہ آپ کی ذات کے اوپر بند کر دیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ کی تعلیمات جامع ہیں، آپ کا لایا ہوا دین جامع ہے۔ جو قرآن کریم آسمانی ہدایت کی کتاب ہے، یہ نور مبین ہے، تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جو مسائل لوگوں کو درپیش آنے تھے اور جو اس کے اصول تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے اور قرآن کریم میں وہ اصول بیان کر دیے گئے۔ جب آپ کی ذات گرامی کے اوپر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اس کے بعد سلسلہ تبلیغ ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے اولیاء کے ذمے رکھا، علماء کے ذمے رکھا، صوفیاء کے ذمے رکھا۔ تو اب یہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ اور تبلیغ کا سلسلہ اللہ رب العزت نے قیامت تک جو باقی اس کو رکھنا ہے، تو اس کا ذریعہ اولیاء ہیں، اس کا ذریعہ علماء ہیں، صوفیاء ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ قیامت تک کے لیے قرآن و سنت کا پیغام اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ اسی طرح یہ جاری اور ساری رہے گا۔ واعظ و نصیحت کرنا، بیان کرنا
یہ عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء اس دھرتی کے اوپر مبعوث فرمائے، ہر ایک نے واعظ و نصیحت سے کام لیا، اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس واسطے یہ کوئی رسم نہیں ہوتا، نہ اس کا بیٹھ کے بیان کرنا کوئی رسم ہے، نہ کوئی سننا رسم ہے، بلکہ اس میں کیا ہے، اپنے دین کو سیکھنا ہے، اپنے دین کو بیان کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت کرنا یہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اس واسطے یہ بعض رسم نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے واعظ و نصیحت فرمایا ہے، آپ نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، اور اسی کا یہ تسلسل ہے۔ اس واسطے اس کو پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنا بھی ہے اور اسے سننا بھی ہے، تاکہ کیا ہو، دنیا اور آخرت بھلی ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اسے قبول کرنے کی جو صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور جو اس کے ضمن میں نصیحتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو خلق کائنات نے یہ جو تبلیغ کا سلسلہ یہ اس امت کے اولیاء اور علماء کے ذمے رکھا۔ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق نے نبھائی، حضرت عمر فاروق نے نبھائی، حضرت عثمان غنی نے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے، یہاں تک کہ آگے یہ سلسلہ چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جماعت صحابہ کرام کی ترتیب دی تھی، اس نے یہ قرآن و سنت کا پیغام آگے پوری دنیا تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن اولیاء کی ڈیوٹی لگائی ان میں سے ایک نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ انہوں نے جو دین اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کیں اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھلایا اور اپنے رب کا انہیں قرب عطا فرمایا، آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ کی تعلیمات کیا تھیں، آپ نے کس طرح سے کتنے لوگوں کو آپ نے واعظ و نصیحت فرمایا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو علمی کمالات کیا عطا فرمائے تھے۔ تو اس حوالے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاً آپ نے خود پڑھا ہے، اور کتنا پڑھا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج ہمارے پاس تو تعارف بیان کرنے والوں نے اتنا سا تعارف کروایا کہ وہ 11ویں والے پیر ہیں، لیکن آپ سنیں کہ انہوں نے کتنا پڑھا، کتنے بڑے عالم تھے اور کس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کس طرح علم دین کے لیے محنت کی اور پھر اس دین کا آگے پرچار کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کا سارا گھرانہ اولیاء کا گھرانہ تھا۔ آپ کے والد گرامی وہ بھی وقت کے اولیاء میں سے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی، آپ کے نانا جی اولیاء میں سے تھے، اور آپ کا پورا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت مقام بخشا اور آپ خوبصورت جگہ کے اوپر تشریف لائے۔ تو آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے 470 ہجری میں۔ اس کے بعد آپ جب ہوش سنبھالتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو اولاً ہی پڑھنے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ پڑھنے کے ساتھ آپ اپنا شغف اور اپنا تعلق بناتے ہیں۔
بلکہ اس حوالے سے ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن بچپن میں آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، بچے بھی ساتھ تھے، تو ایک بیل نظر آیا، وہ سارے بچے اس بیل کے ساتھ کھیلنے لگے، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بیل کو ہاتھ لگایا، پکڑا، تو وہ جو بیل تھا وہ بول کر کہنے لگا کہ اے عبد القادر، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تو بھی عام بچوں کی طرح کھیلے اور عام بچوں کی طرح شرارتیں کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بیل کا بولنا اور مجھے کہنا، اس نے کیا کیا، مجھے آگاہ کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا، گھر آ کے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، اپنے حق مجھے معاف کر دو اور مجھے پڑھنے کے لیے اجازت دے دو۔ ماں نے بخوشی آپ کی عرض قبول کی۔ آپ کے والد گرامی کی وراثت کے جو پیسے تھے وہ ٹوٹل 80 دینار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے، آپ 2 بھائی تھے، ایک عبد القادر اور دوسرے ابو احمد، یہ 2 بھائی تھے، تو والد گرامی نے جو وراثت چھوڑی تھی وہ 80 دینار تھی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے حصے کی رقم آپ کی قمیص میں سی کر آپ کو اپنے گھر سے رخصت کیا کہ جاؤ بیٹے بغداد جاؤ، جو اس وقت علم و فضل کا مرکز تھا۔ فرمایا کہ جاؤ وہاں بیٹا جا کے علم حاصل کرو، اور اس نصیحت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کیا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس طرح سے ماں اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہے، اور فرمایا کہ بیٹا اب تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ یعنی کس طرح سے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر رہی ہیں کہ بیٹا تمہیں واپس پلٹ کے گھر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرو، جا کے اللہ کا دین سیکھو اور اللہ کا دین سیکھ کر آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو فرمایا اب تیری اور میری ملاقات بیٹا قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ کے سفر کا پہلا واقعہ تھا کہ جب آپ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو اسی قافلے کو ڈاکو پڑ گئے، جنہوں نے اس قافلے کو لوٹا، آپ کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، آپ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ اس کے پاس کیا ہونا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک ڈاکو نے پوچھ لیا کہ بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا میری قمیض میں سلے ہوئے ہیں، میری ماں نے سی کے دیے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنے پیسوں کو بچاتے ہیں، اور یہ خود بتاتا ہے۔ اس سے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جس نے سب کچھ سچ سچ ظاہر کر دیا۔ اب پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے کے گیا، کہا کہ جناب اس طرح سے واقعہ ہے کہ اس نے خود پیسے بتلا دیے اور نکال کے دکھا دیے ہیں کہ جناب یہ میرے پاس پیسے ہیں۔ تو ڈاکو نے کہا کہ تو چھپا لیتا پیسے؟ کہا نہیں، جب گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ ڈاکو اس بات کے اوپر حیران ہوا اور انہیں توبہ کی توفیق ملی کہ یار اگر ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ نہیں توڑتا تو ہم تو اس دنیا میں آئے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ رہے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا، توبہ کی سچی، اور آپ کے غلام بن گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا آپ کا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کا آپ کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کے بعد پھر آپ بغداد پہنچے، آپ نے وہاں پہ جا کے علوم دینیہ کا حصول کیا۔ اس حوالے سے جب آپ کی سیرت ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے 33 سال تک علم حاصل کیا ہے، 2 3 4 5 سال نہیں، ایک زندگی کا حصہ 33 سال آپ نے علوم دینیہ کا حصول کیا ہے۔ اس میں آپ نے قرآن کریم کی تفاسیر، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم آپ نے، اور اصول اور دیگر جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے باقاعدہ پڑھیں، اور باقاعدہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ان علوم کو آگے پڑھایا ہے لوگوں کو۔ یعنی یہ آپ کی ایک سیرت کا پہلو جسے ہم کم بیان کرتے ہیں، کم سنا جاتا ہے، کم ہمیں معلومات ہیں، اور بلکہ آپ
33 سال یہ آپ کا پڑھنا، پھر اس کے بعد آپ کا جو زہد و تقوی اختیار کرنا اور عبادت اور ریاضت، اپنے گھر سے نکلنا، جو اپنا آپ کا جنگلوں میں وقت گزارنا ہے اور وہاں آپ کے مجاہدے عبادات اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے ذرائع استعمال کیے، تو ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے جناب ولی بن گئے اور پیر بن گئے اور جی لوگوں کی ہدایت شروع کر دی اور ان کے لیے رہنمائی کا کام شروع کر دیا، بلکہ آپ علم و فضل کا ایک سنگم تھے۔ آپ کے پاس علم بھی تھا، آپ کے پاس طریقت بھی تھی، آپ کے پاس حقیقت بھی تھی، اور آپ نے دونوں کو جوڑ کر مخلوق خدا کا بھلا چاہا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے منصب کے اوپر کب فائز ہوئے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے قصیدہ میں، درست العلم حتی صرت کتبا، ارشاد فرماتے ہیں میں علم پڑھتا گیا، اللہ نے پڑھتے پڑھاتے ہی مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ تو یعنی یہ ان کا علم کے ساتھ شغف تھا، رغبت اور تعلق تھا علم کے ساتھ، اور آپ کس قدر بڑے عالم تھے اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، محدث ابن جوزی، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اتنی کتابیں لکھی ہیں اور ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے، اور آپ جو قلم بناتے تھے نا، اس قلم کو گڑنے کے لیے جو باقی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرتے تھے، آپ اس کو پھینکتے نہیں تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، ایک جگہ جمع کر کے رکھتے تھے، کمرہ بنایا ہوا تھا اسے جمع کر کے رکھتے تھے، اور ان کی طرف سے نصیحت تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے پانی گرم کرنا ہے تو اور کوئی لکڑی نہیں جلانی، یہی قلموں کا بچا ہوا جو چورا ہوگا اسے جلا کے کیا کرنا ہے، میرے لیے پانی گرم کرنا ہے، تاکہ یہ علم جس ہاتھ سے جس قلم سے لکھا جاتا رہے، جب قبر میں جاؤں تو اس علم کی برکات میرے ساتھ ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انہوں نے لکھا اور دین کا کام کیا، اور کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے محدث۔ انہوں نے جب آپ کا ذکر سنا، آپ کا شہرہ سنا کہ کوئی یہاں عبد القادر ہے اور بہت بڑا عالم ہے، تو اب باقاعدہ آپ کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت ایک قاری صاحب نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، تو جب آپ نے ان آیات کی تلاوت سنی تو اس کے بعد آپ نے ان آیات کے متعلق آپ نے بیان فرمایا۔ اب اولاً آپ نے اس آیہ مبارکہ کے 11 معنی بیان کیے۔ 11 معنی بیان کرنے کے بعد یعنی جب 11 تک تھا تو تب تک یعنی اتنے بڑے وہ خود عالم تھے کہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو 11 معنی بیان کیے، 11 کے 11 معنی کا مجھے علم تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 تفاسیر اس آیت کی بیان فرمائی۔ تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یعنی 11 معنی 40 تفاسیر ایک آیت کی بیان فرمائی، اور اس کے بعد کہا ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پہلے یہ قال کی بات تھی، اب ہم حال کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ وجد میں آ گئے کہ اتنا بڑا عالم، اور اس وقت اس سے پہلے وہ تھے یہی سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ، یہ پیری مریدی کچھ نہیں ہوتی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ڈرامے بازی ہے، اور انہوں نے یعنی اتنا خود انہیں علم کا تکبر تھا کہ علم کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی باقاعدہ طور پر جس میں لکھا کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، محض ڈرامے بازی ہے۔ لیکن جب آپ نے خود ان کے علم کو دیکھا، پرکھا، اپنی نگاہوں سے سب کچھ دیکھا، تو اس کے بعد اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس علوم و معارف کے سمندر ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی کی وجہ سے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں اور انہی ہی سے خیر بٹتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے قائل ہو گئے۔ تو یہ آپ علم میں تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور آپ کو سناتا جاؤں، یعنی یہ آج تک ہمارے ہاں تو یہ تعارف ہے کہ وہ 11ویں والا بس پیر ہے، یعنی ہم نے کھانے پینے تک رکھا ہوا ہے، آگے ہم گئے ہی نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج بتاؤں کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے۔
آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر پاؤں جو دنیا میں صرف میں ہی کر رہا ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. اب جب اس نے کلمات کہہ دیے تو یہ مسئلہ اب بڑے بڑے وقت کے علماء کے پاس گیا، فقہا کے پاس گیا کہ کس طرح بندہ یہ بچ سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق نہ ہو. اس کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا. اب ہر عالم کہتا کہ ہم کیسے تمہیں بتائیں کہ یہ والی عبادت کرو کہ دنیا میں صرف تم ہی کر رہے ہو سکتا ہے تمہیں نماز کا کہیں تو پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص نماز پڑھتا ہوا ہو سکتا ہے. ہم کوئی ذکر و فکر کا وظیفہ بتائیں تو وہ کوئی اور بھی کرتا ہوا ہو سکتا ہے، صرف تو کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ چلتا چلتا مسئلہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا. آپ نے فرمایا کہ بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو آسان سا مسئلہ ہے. کہا حضور اس کے اوپر تو بڑے بڑے علماء اور فقہا وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس کا آسان سا حل ہے، اس بندے کو پکڑو، اس کو حرم میں پہنچا دو، مطاف خالی کر دو، کوئی بھی نہ طواف کر رہا ہو، اسے طواف کرواؤ. جب یہ طواف کر رہا ہوگا تو دنیا میں صرف یہ عبادت کر رہا ہوگا وہ کہ دنیا میں جو کوئی اور عبادت نہیں کر رہا ہوگا. تو فرمایا اس طرح سے اس کی بیوی طلاقوں سے بچ سکتی ہے. تو یعنی اتنی بڑی ذہانت، فطانت، اور اللہ رب العزت نے علم سے آپ کو نوازا. اس واسطے آپ کا علمی تعارف وہ ہم نے کبھی سنا نہیں، بیان نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس واسطے ہم نے یہاں تک محدود کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد اصل میں مسئلہ کیا ہے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی کہ وہ کیا کرنا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، حقیقت میں لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے. یہ علماء کا، اولیاء کا مشن ہے. باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ہم نے سمجھ لی ہیں جی ہماری خود ساختہ چیزیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جتنے صوفیاء آئے، اولیاء آئے، علماء آئے، انہوں نے کیا کیا ہے، دین کا کام کیا ہے. تو یہ اصل میں دین کا مشن یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی امت کے افراد نے کیا کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے. وہ کیا ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، وہ علماء ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان طبقات کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے. تو اس واسطے جتنے اللہ تعالیٰ کے اولیاء آئے ہیں ہم نے تو سمجھ لیا بس یہ ہوتا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو تویز دینے والا ہو، جو لوگوں کی طلاقیں کروا دے، مطلب وہ پیر ہوتا ہے جو ہمارا کاروبار چلا دے، وہ پیر ہوتا ہے. اور پیر بھی اپنی جگہ پہ خدا بن کے بیٹھ گیا کہ سارے لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، پتہ نہیں سارا کچھ میرے ہی ہاتھ میں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس واسطے اصل ہے دین کا کام، اس مشن پہ کام کرنا ہے، اور اللہ کے ہر ولی نے اس مشن پہ کام کیا ہے. اس واسطے اگر دین کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ انہوں نے لوگوں کو کیسے حق کا رستہ بتلایا. خلیفہ وقت ہے المستنجد باللہ، خلیفہ ہے، آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے. سلام عرض کرنے کے بعد تھیلی ہے اس کے پاس اشرفیوں کی، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے. آپ صرف نظر کرتے ہیں، لینے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ بار بار اصرار کرتا ہے، نہیں حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. آپ اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پکڑ کے اسے نچوڑتے ہیں. یعنی بظاہر پیسے ہیں، یعنی ان اللہ کے بندوں کی شان آپ دیکھیں، ان کا تقوی و طہارت دیکھیں. ان کو پکڑ کے اشرفیوں کو نچوڑتے ہیں، اس طرح تو خون کے قطرات ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں غریبوں کا خون نچوڑ کے ایک اللہ کے بندے کی بارگاہ میں آ کے نذرانے پیش کرتے ہو تم. فرمایا کہ اگر مجھے نسل رسول کا، کہ وہ چونکہ ان کا خاندان تھا، ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تھا، تو فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ تیرے محلوں تک یہ خون پہنچ جاتا. تو یعنی یہ کیا ہے، ہمیں کتنی خوبصورت اس میں تعلیم دے رہے ہیں. وہ تعلیم کیا اس میں خوبصورت، ایسا نہیں ہے کہ ہم 11ویں پکائیں اور حرام کے مال سے پکائیں اور کہیں کہ غوث اعظم خوش ہو رہے ہیں اس سے.
یعنی وہ کتنے حلال کام کرنے والے، حلال کی تعلیم دینے والے ہیں۔ آج ہم سارے حرام کام کر کے، غلط کام کر کے آج ولیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ دکان غوث اعظم کے نام پہ اندر کم توڑ رہے ہیں، دکان غوث اعظم کے نام پہ ہے، شیر ربانی کے نام پہ ہے، اور دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے سیکھا؟ ان سے تو ہم نے دین سیکھنا تھا۔ آج نام ان کا باہر لکھ کے اندر خلاف دین، خلاف شرع کام کر رہے ہیں، تو کون سا ہم ان اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں یا اس مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ جوڑنا لوگوں کو، اور انہوں نے جوڑا۔ ہم نے ان کا نام لے کے اگر خلاف دین کام کیے تو کون سا ہم نے ان کے ساتھ ہم نے اچھائی کی یا ان کے ساتھ بھلائی کی، یا کون سے ان کے مشن کو اپنایا ہے؟ اس واسطے یہ کہ اولیاء اللہ کی تعلیم حلال کی ہے، رزق حلال کی ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جاتے، نہ لوگوں کو حرام کا کہتے ہیں، نہ کبھی اجازت دیتے ہیں۔ اس واسطے یہ ان اولیاء اللہ کے کام ہیں جو انہوں نے کیے اس دنیا میں آ کے۔ اور آپ ابتداءً جب آپ پڑھ کے آ گئے نا تو آپ واضح و نصیحت نہیں فرماتے تھے، ایک جھجک تھی کہ لوگوں کے سامنے کیسے بولنا ہے۔ کیا ہوا کہ اس دوران آپ سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم لوگوں کو واضح و تلقین کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کی کہ میں عجمی ہوں، یہ عربی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے سامنے کیسے بولوں گا، ایک جھجک ہے میرے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 7 اپنے لعاب کے قطرے منہ میں ٹپکائے۔ پھر دوسری رات سوئے تو علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی تلقین کی کہ بیٹا لوگوں کو واضح و نصیحت کرو، لوگوں کا بھلا کرو۔ آپ نے 6 قطرات آپ کے منہ میں اپنے لعاب کے ٹپکائے۔ کہا کہ آپ نے 6 کیوں ٹپکائے ہے؟ تو یعنی یہ اہل اللہ کا عالم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قطرے آپ کے منہ میں ڈالے تھے، میں اب نبی کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا، اس واسطے میں آپ کو کم ہی دوں گا۔ تو یعنی یہ اہل اللہ ہیں، ان اللہ والوں کی شان ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے واضح و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، اور اس قدر بڑا چھوٹی سی مسجد سے آپ نے کام شروع کیا۔ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسجد تھے، حضرت مولانا تھے، علامہ تھے۔ آج جس سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ بچے کو عالم دین بڑھا دیا تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا، یعنی نام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا لیں گے، لیکن ان کا مشن، ان کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے خود پڑھا ہے، وہ مفتی تھے، وہ علامہ تھے، وہ عالم تھے، اور ساری زندگی یہ درس نظامی خود بچوں کو پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، فقہ پڑھاتے رہے، بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا بس کھانے کا نام اور پینے کا نام، موج مستی کرنے کا نام، یہ اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ یہ اولیاء اللہ اپنے بیٹے کو چنیں، انتخاب کریں، انہیں پڑھائیں قرآن پاک، انہیں حدیث کی تعلیم دیں، تفسیر کی تعلیم دیں، اور پھر پتہ چلے کہ اولیاء اللہ سے یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے آج جس سے ہماری نا آشنائی ہے، جس سے ہم دور ہیں۔ ساری زندگی آپ دیکھ لیں، ان کا آپ دورانیہ پڑھیں تو 40 سال ٹوٹل ہے۔ آپ فتاوی نویسی، فتوے باقاعدہ آپ لکھتے رہے، آپ نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں علم دین کے اوپر، آج بھی جو موجود ہیں۔ تو اس واسطے یہ ان کے مشن ہے، اس کے اوپر کام کریں، پھر ان کا نام لیتے ہوئے خوبصورت لگتے ہیں، پھر جچتا ہے کہ میں ان کا ماننے والا، ان سے پیار کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے دیکھ پکائی کھا لی تو غوث اعظم کو میں نے خوش کر لیا اور بڑا میں نے دین کا کام کر دیا۔ وہ تب لوگ خوش ہوتے ہیں جب آپ بھی دین کا کام کرتے ہیں، ان کے مشن کی بات کرتے ہیں، ان کے مقصد کی بات کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ یہ بڑھتا گیا، سلسلہ اس قدر بڑھتا گیا کہ آپ کے مجمع میں بیک وقت 70 ہزار بندے ہوا کرتے تھے جب آپ لوگوں کو واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے کہ 400 لوگ قلم دوات لے کے بیٹھے ہوا کرتے تھے جو آپ کے مواعظ حسنہ کو لکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج ہماری بات کرامتوں سے آگے نہیں جاتی ہے۔
آ جا کے بس صرف کرامت تک رک گئے، جی انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ جو اصل مشن ہے، مقصد ہے، آج وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ 70 ہزار کا مجمع، اور میرے رب نے یہ عزت بخشی تھی کہ جس طرح سامنے بیٹھنے والا آواز سنتا تھا، اسی طرح مجمع میں بیٹھنے والا آخری شخص بھی آپ کو آواز کو سنتا تھا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی تھی، یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح آپ نے، اور آپ کے ہاتھ کے اوپر 5000 عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا، یعنی حلقہ اسلام میں داخل کیا 5000 افراد ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے لاکھوں میں آپ کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے واضح و نصیحت فرمایا، جو گناہوں میں مبتلا تھے، زندگی اللہ کے دین سے دور تھی، فسق و فجور میں مبتلا تھے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے کہ جن کو آپ نے راہ حق دکھلایا اور انہیں اللہ کا قرب عطا فرمایا، انہیں دین کے قریب کیا، تو لاکھوں میں ان کی تعداد ہے۔ جی حضرت غوث اعظم ہیں جن کی ہم 11ویں اور 11ویں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کی لیں، اس مشن کو لیں، آگے پہنچائیں، لوگوں تک پتہ چلے کہ ہیں کیا۔ آج ہم تعارف ہی نہیں صحیح بتلاتے، اس واسطے آج لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بتلائیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا تھے، ان کی عبادت کا رنگ کیا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے زہد و تقوی کا کیا عالم تھا۔ ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ بیت اللہ میں تشریف لے گئے تو کنکریوں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور زاروں قطار آپ رو رہے ہیں، آواز کے ساتھ رو رہے ہیں، اور زبان پہ یہ، یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے بخش دینا، ورنہ مجھے نابینا اٹھانا، کل مجھے شرمندگی نہ ہو تیری بارگاہ میں۔ یہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور لوگ جو اپنی دعاؤں میں مصروف تھے اپنی دعائیں چھوڑ کے دیکھنے لگے کہ یہ کون سا بندہ ہے اور کون سا اس سے گناہ ہو گیا ہے، اور اس قدر اس کے اوپر دقت طاری ہے، اور اس طرح رب کو پکار رہا ہے۔ آخر کار جب آپ کا سلسلہ دعا ختم ہوا تو ایک بندہ اسپیشل انتظار میں کھڑا ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ یار اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں کھڑا تھا، جب انہوں نے سر اٹھایا، پردہ ہٹایا، تو وہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ان کے خوف خدا اور تقوی کا عالم تھا۔ آج پیر کہتا ہے بس میرے مرید ہو جاؤ، بخشا گا میں خود ہی، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ادھر بات کیا ہے کہ اتنے بڑے کامل ولی ہیں، زہد و تقوی خوف خدا کا یہ عالم ہے، یا اللہ مجھے بخش دینا، اگر بخشنا نہیں ہے تو کل نبینا اٹھانا، مجھے تیری بارگاہ میں کیا جواب دوں گا میں۔ یہ ان اولیاء اللہ کا زہد و تقوی اخلاص ہے، یہ ان کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ اس واسطے آپ فرمایا کرتے تھے، شکستہ قبریں دیکھ کے فرمایا کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ آج ہر بندے کو ناز ہے، جی میں اتنا حسین ہوں، میں خوبصورت ہوں، اور میں اب بعض اوقات بندہ کپڑے پہن لیتا ہے، نماز پڑھوں گا میرے کپڑوں کو بل پڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کرتے تھے یہ ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھو، یہ بھی بڑی حسین تھے اپنے وقت کے، بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آج دیکھو ان کی مٹی کس طرح سے خراب ہو رہی ہے، یہ جہان چھوڑ کے جانا ہے اس قبر میں، اس وقت اگر منہ ہی دکھانے کے قابل نہ ہوا تو کیا کرو گے، اور اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے۔ اور آپ کی تعلیمات میں ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو اتباع رسول کا حکم کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اس میں ساری کامیابیاں ہیں، اپنی زندگی اپنے رسول کے نقش قدم کے مطابق گزار لو۔ اور یہ لوگوں کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کی محبت اگر کسی کو مل سکتی ہے تو وہ غلامی مصطفیٰ میں ہے، وہ اتباع رسول میں ہے۔ یہ لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنی غلامیاں مصطفیٰ، اپنی زندگیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے وقف کر لو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح سے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور آپ لوگوں کو اس طرح نماز پڑھنے کا حکم کیا کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے یہ سمجھ کے نماز پڑھو کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے،
یعنی بندہ یہ ہو کہ اس کے بعد مجھے موت آ جانی ہے، تو جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے کتنے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یعنی یہ مطلب تھا کہ جب بھی نماز پڑھو تو پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو، شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع ملنا یا نہیں ملنا۔ اور روزے کے متعلق آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب روزہ رکھو تو پھر مکروہ کاموں سے بھی روزے کو بچا لو۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کے تمہاری نگاہ، تمہاری زبان، تمہارے کان کوئی غلط بات سن رہے ہو۔ فرمایا ایسا بھی نہ کرو، روزے کو مقدس رکھو اور اس کو مکروہ چیزوں سے بھی بچا کے رکھو۔ جی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح سے آپ زہد و تقوی کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ تقوی کو اپنا لو، پارسائی کو، خوف خدا، اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرماتے تھے اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور آپ اپنے ماننے والوں کو 10 باتوں کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ان میں پہلی چیز یہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو، تمہاری زبان بے لگام نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس زبان کے اوپر تمہیں قابو نہ ہو، یہ زبان کفر بک دے، کسی بڑے کی بے ادبی اور گستاخی کر دے، اور یہ زبان بے لگام ہو جائے تو کسی کو گالی دے، کسی کو برا کہہ دے، کسی کی غیبت کر دے۔ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، اسے بے لگام نہ ہونے دو۔ اور دوسرا آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے غیبت سے بچو۔ غیبت ایسے ہی ہے کرنا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو غیبت سے آپ بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3 آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، اپنے سے کم تر نہ سمجھو، جس طرح تم اللہ کے بندے ہو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو، ورنہ کیا ہو جائے گا، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کے اپنا بیڑا غرق کر بیٹھو گے۔ اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی نظر کو حرام سے بچا لو۔ یہ بڑی اہم تعلیم ہے، اپنی نظر کو حرام سے بچا لو۔ اگر یہ نظر بچ جاتی ہے نا، بندہ نظر کو کنٹرول کر لیتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ نظر ہی دیکھتی ہے تو پھر مجبور کرتی ہے باتیں کرنے کے اوپر، میسج کرنے کے اوپر، اور ملاقات کرنے کے اوپر، اور ساتھ میں لے جانے کے اوپر۔ یہ سارا کا سارا اس نگاہ کا کمال ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے جو آگے سارے باقی جسم تک پہنچتا ہے۔ تو اس واسطے اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ حرام کاموں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف، یہ جن خواتین کو اللہ دیکھنے سے روکتا ہے ان کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ آپ وصیت کرتے تھے۔ اور آپ ارشاد فرماتے تھے سچ اور سچائی کی آپ ہمیشہ تعلیم دیتے تھے اپنے ماننے والوں کے، سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح آپ کی تعلیمات میں سے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان انعامات و اکرام کے اوپر اللہ کا شکر بجا لایا کرو۔ اگر نہ شکری آ جائے گی تو تکبر پیدا ہو جائے گا، اور کیا ہو جائے گا، ان نعمتوں سے کہیں ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ اس واسطے آپ شکر ادا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے نفسانی خواہشات کے اوپر قابو رکھو۔ اپنی نفسانی خواہشات یہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی ان کو انڈیل دو اور جہاں اپنی مرضی پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذرائع رکھے ہیں وہاں ہی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فرض نماز با جماعت پڑھا کرو، یعنی اپنے مریدوں کو، اپنے ماننے والوں کو آپ فرض نماز با جماعت ادا کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اس واسطے یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ کے ماننے والا ہو، نام لیوا ہو، اور پھر کہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کی تعلیمات کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو سنت نبوی اور اجماع امت کے اوپر قائم رہنے کا آپ حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سنت نہ چھوٹنے پائے، اور تمہارے معمولات اجماع امت سے باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ جو بڑے کر کے گئے ہیں وہی تم کرو، کوئی نیا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کی تعلیمات ہیں جن کو ہم نے صرف 11ویں والا پیر سمجھا ہے۔ آئیے ان کی تعلیمات کو اپنائیے، جو انہوں نے زندگی گزاری اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کس طرح کرم نوازیاں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔
आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।